حماس نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ اسرائیل آج پوری دنیا میں ایک مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ اسرائیل سے لے کر امریکہ تک کی انٹیلیجنس حماس کے حملے کی پیشگی اطلاع دینے میں ناکام رہی ہے۔ حماس نے دنیا اور خاص طور پر مسلم ممالک کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ان کے گلے پر پیر رکھ کر اسرائیل سے دوستی کی پینگیں بڑھانے کی کوشش کی جائے گی تو وہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطینی سر پر کفن باندھ کر غزہ سے نکلے اور انہوں نے اسرائیل کا سکون تہو بالا کر کے رکھ دیا۔ ہولوکاسٹ کے بعد شاید یہ پہلی بار ہے کہ اتنے یہودی ایک ساتھ مارے گئے۔ حماس کو مبارکباد تو بنتی ہی ہے۔ آج پروگرام FIR with فہیم صدیقی کے سیگمنٹ پوسٹ مارٹم میں ہم بات کریں گے حماس کی جرأت مندی کی، قبلہ اول کی آزادی کے لیے ان کی جدوجہد کی، اور اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد پاکستان کے کردار کی۔ اور اس سب پر بات کرنے کے لیے تہران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حماس کے مرکزی ترجمان خالد قدومی صاحب۔ خالد قدومی صاحب، سب سے پہلے تو ویلکم، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اور میں آپ کو سب سے پہلے پاکستانی عوام کی جانب سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ حماس نے جس طرح سے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے۔ میں ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ضائع نہیں کروں گا، میں آپ سے براہ راست یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تاریخ تو چلے ٹھیک ہے کہ عرب اسرائیل جنگ کی تاریخ 50 سال کی جو تھی، اس کے موقع پر آپ نے یہ حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، لیکن اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا تھے؟ کیا آپ دنیا کی توجہ حاصل کرنا چاہتے تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجہ تھی اسرائیل پر حملے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا ہے کہ اس حساس ترین، سینسٹیو ترین پوائنٹ ہمارے اسٹرگل کے اندر ہے کہ یہ بات پاکستانی عوام کر سکیں گے۔ دیکھیے ہمارا کہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ 50 سال سے نہیں بلکہ 75 سال سے 1948 سے ہم اس آزادی کے جد و جہد جاری کیا ہے، اور ہم اپنے کنٹینیوس پیغامات انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھیجا گیا ہے کہ بھائی یہ ایک غاصب صہیونستی ہے، غاصب صہیونی رجیم ہے کہ انہوں نے آج تک ہمارا حقوق ہے اور ہمارا لیجٹمیٹ رائٹ کو واپس نہیں دیا، آزادی نہیں دیا، آکوپیشن کو ختم نہیں کیا، الٹا ہے جا کر ہمارا بچوں کو شہید کیا ہے، ہمارا خواتین کو گرفتار کرتے ہیں، ہمارا گھروں کو مسمار کرتے ہیں، ہمارے شرائنز مقدس شرائنز ہے، قبلہ اول جو ہے نا اس کو توہین کرنا کیا ہے، ہاں کہ دوسرے مقدسات چرچ کو توہین کیا گیا، لیکن پھر بھی انفارچونیٹلی دنیا خاموش، بلکہ خاموش نہیں ہے، امپلیسٹ ہے۔ جا کر ابھی امریکہ جنگ کے دوران، اس قتل عام کے دوران اسرائیل کی طرف سے جا کر کے وہ اسرائیل کو سائڈ لے کے اور اس کو ویپنز دینے کا اعلان کیا، $8 بلین کو ان کو ایکسٹرا امداد ایمرجنسی سپورٹ کے طور پہ، ملٹری سپورٹ کے طور پہ انہوں نے اعلان کر دیا، اور یہ فلیگ شپ اپنا بھیجا ہے سمندر میں۔ یعنی ان شرائط کو، ان کنڈیشنز کو، ان انوائرمنٹ کو دیکھ کر ہمارا عوام، ہمارے تحریک مزاحمت نے دیکھا کہ فلسطین فراموشی میں جائے گا۔ فلسطین کا مسئلہ ہے کہ بجائے اسرائیلیوں کو پنش کرنا، جا کر کے فلسطینیوں کو حقوق کو بھول جانے کے طرف چلے گئے، لذا کہ اس طوفان الاقصی کو 7 تاریخ کو آغاز کر دیا ہے تاکہ ہمارا پریزنرز آزادی کا دن ان کے لیے قریب ہو جائے، تاکہ ہمارا قبلہ اول کو آزاد دیا جائے، ہمارا معصوم بچے جو غزے میں رہتے ہیں، ویسٹ بینک میں رہتے ہیں، محاصرہ کے اندر ہے، وہ بھی آزاد ہو جائے۔ یہی میسج ہے ہمارا طوفان الاقصی کا۔ یہ بتائیے، طوفان الاقصی جب آپ نے شروع کیا تو جو آپ کے اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ہم نے یہ جنگ ایک دن کے لیے شروع نہیں کی ہے۔ اسرائیل کی جو فوجی طاقت ہے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے جذبہ آپ کا زیادہ بڑا ہے، زیادہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت مضبوط ہے۔ اس جذبے کے تحت کیا آپ اسرائیل کے ساتھ اپنی جو جنگ ہے وہ کتنے عرصے تک جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں، ایک تو ہم نے یہ کمپلسری ٹریک میں گئے تھے اور یہ
حساب کتاب نہیں ہوتا ہے کہ ان مظلوموں کے لیے کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے اور کب تک کرنا ہے. ہم تو ڈیفینسو سٹیٹ میں ہے 75 سال سے ہے، اور یہ ایک نیا ویو ہے، شدید ویو ہے کہ ہمارا اسٹرگل میں ہے. دوسری بات ہے کہ جذبہ صرف نہیں ہے. آپ لوگوں نے خود دیکھا کہ جی میدان جنگ میں ہمارا مجاہدین نے کس طرح کے اسرائیلی سولجرز کو گرفتار کر دیا ہے، اس کو محفوظ جگہ میں پہنچا دیا. کس طرح کے ریزسٹنس کے راکٹس 5000 راکٹس جو انیشیل راکٹس ہیں نا، ایک راکٹ کو بھی انٹرسپٹ نہیں ہو سکا اسرائیلی آرسنل کی طرف سے. جیسا کہ یہ ابھی ایون لاسز کی طرف سے اگرچہ اسرائیلی کا ایک ارتھ کویک کو پیدا کر دیا غزہ میں، 900 شہید ہو گیا ہے، جن میں سے کہ 230 سے زیادہ بچے ہیں اور 30% یا 35% بچے اور عورتیں ہیں. ان میں سے they killed 8 journalists, they killed 6 paramedical staff ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے باوجود ہمارا جو طرف سے کہ اسرائیلی سولجرز، ان کے بقول ہیں 200 سے زائد اسرائیلی سولجرز ہلاکت میں ہیں، اور لیکن ہمارا ذرائع کے مطابق کہ وہ سینکڑوں کی تعداد سے بلکہ ابو 600 اسرائیلی سولجرز اور نان ملٹری سیٹلرز یعنی اوکیوپائرز جو سیٹلمنٹس میں موجود ہے وہ بھی ہلاکت میں ہیں. 2500 یا 2600 اسرائیلی ہیلتھ منسٹری کے مطابق زخمی ہوئے ہیں یا ہسپتال میں پہنچ چکا ہے اسرائیلی آرمی اور اسرائیلی عوام کی جانب سے. یعنی ابھی ہمارا ملٹری کریڈ میں کافی تبدیلی آ چکی ہے. پہلے کے صرف بیلنس آف ڈیٹرنس تھے، پھر بعد میں ہم نے چلے کہ 2005 میں آکیوپیشن کا کوسٹ، سیکیورٹی اور اکنامیکل کا کوسٹ اسرائیلی کے اوپر کے زیادہ کر دیا ہے، تو جس کے نتیجے میں اسرائیل 2005 میں غزہ سے نکل چکا ہے. اور اس کے بعد آج ہم نیا ابھی اس 8 اکتوبر میں نیو ملٹری کریڈ کو شروع کیا ہے کہ فزیکل ٹروپس ہمارے جو ہے نا ہمارا مقبوض زمین میں پہنچ چکا ہے، وہاں مشنز کو شروع کیا ہے. اس مشنز کو کامیاب کر کے نئے سٹیج پہ شروع کر دیا ہے لانگ رینج راکٹس پہ، اور اسرائیل کو مزید سرپرائز اور مزید شوق دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جی، میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ حماس کا ایک جذبہ ہے اور جذبے کے تحت حماس نے یہ جنگ شروع کی ہے. اس جنگ کے شروع کرنے کے بعد اسماعیل ہانیہ صاحب کا یہ پیغام سامنے آیا تھا کہ یہ جنگ ہم نے کسی ایک دن کے لیے شروع نہیں کی ہے. کیا اسرائیل کی فوجی طاقت کے سامنے آپ یہ جنگ جو ہے کتنے عرصے تک جاری رکھ سکیں گے؟ دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ابھی فی الحال فیلڈ کا جو صورتحال ہے تبدیل میں آیا ہوا ہے. ہمارے مجاہدین جو ہے نا تقریباً 1000 کی تعداد میں غزہ کے اپنا سیٹلمنٹس میں داخل ہوئے تھے. غزہ کے طرف سے تقریباً 50 لوکیشن میں ہے، جیوگرافیکل لوکیشن میں ہے. وہاں کا کنفرنٹیشن کیا ہے کہ اور اس کو کیا کہتے ہیں کمبیٹ کر دیا ہے کہ ہمارا دشمنوں کے خلاف. کل صبح ہمارا فوج تبدیل ہو چکے ہیں کہ نیا بریگیڈ غزہ واپس آ گیا، دوسرا بریگیڈ آ چکا ہے. سیکیورٹی اور انٹیلیجنس پاکٹس دشمنوں کے لائن میں پینیٹریٹ کر کے اپنا مشنز کو کامیاب کر کے کچھ واپس آ گیا، کچھ ابھی تک ادھر ہے. لیکن ابھی نیا اسٹیج شروع ہو گیا، ہمارا بورڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے دوبارہ ہے. اور نیا رسک جو اسرائیلی ذرائع کے مطابق کہ وہ زمینی حملہ کرنے کا کوشش کیا کہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اسی لیے لانگ رینج راکٹس کا سٹیج آغاز ہوا ہے اور آگے جاری رکھیں گے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو وحشیانہ بمباری ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے اوپر، اس کے نتیجے میں اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے؟ اسرائیلیوں نے کہ رفح کراسنگ کو بمباری کیا ہے، یعنی مزید
غزہ کو سیل کیا اور محاصرہ کیا ہے تقریباً ہمارا جس کے نتیجہ میں تقریباً 60% ہمارا میڈیکل نیڈ سے شارٹیج ہو چکا ہے. بہت ایسے نارمل میڈیسنز ہے، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، نیورولوجیکل ڈس آرڈرز کا، سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شیلفوں میں موجود نہیں ہے. تو ایکوپمنٹس جو ICU کا ہے، بجلی نہیں ہے، پانی پینے کے لیے صحیح طرح کی زندگی نہیں ہے. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، 35% بچے اور خواتین شہداؤں میں ہے ابھی موجودہ حال ہے. اور یہ کوشش کیا جا رہا ہے کہ وہاں عوام کو سفوکیٹ کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلو، یہ سب کچھ انشاءاللہ ریپلینش ہو جائے گا، سب کچھ انشاءاللہ کہ یہ کامیابی پھر دوبارہ حاصل کریں گے. لیکن ہمارا جو آزادی کے جد و جہد کے راہ میں یہ قربانی ہے اپنی جگہ میں ہے کہ اور انشاءاللہ تعالیٰ کے اچیومنٹس بہت زیادہ ہوں گے. اللہ آپ کو کامیاب کرے. میں آپ سے جاننا ہی چاہوں گا کہ اس ساری صورتحال کے اوپر دنیا اور خاص طور پر جو مسلم ممالک کا جو رد عمل ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں، بیسک چیز ہے کہ جو میں نے شروع سے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہمارا کہ انفارچونیٹلی ڈپلومیٹک منوورز اور پولیٹیکل منوورز کے فراموشی کی طرف جا رہا ہے. یہ ڈیلز آف سینچری اور یہ ابراہمک ڈیلز ہے اور یہ نارملائزیشن کرنے کا، اس ایکشن کے بعد بہت ایسے چیزوں کو شفٹ کر دیا ہے. عوام اور آفیشیل لیول پر ہے. آپ دیکھو قطری کے فورن منسٹری کا سٹانس ہے کتنا مضبوط ہے، ملیشیا کا، انڈونیشیا کا، ایران کا دیکھ لیں کس طریقے سے ان کے جنرلز اور ان کے فورن منسٹری میں سٹیٹمنٹ دیا ہے. بہت ایسے مسلم ممالک اور عرب ممالک تحریک مزاحمت کو سپورٹ دیا ہے ڈائریکٹلی. یہ تبدیلی آیا ہوا ہے نیریٹو میں، چونکہ ابھی اسرائیلی نیریٹو انٹرنیشنل کمیونٹی میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. یہ بلیک میلنگ ہے جو اسرائیل کرنے کا کوشش کر رہے ہیں. خود جو ٹیررسٹ ہے، خود جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ابھی ہمارا عوام کے خلاف ہے. اسرائیل ایک عالمی دہشت گرد ہے، اسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں. جو اس وقت سعودی عرب کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ عرب لیگ کے کمانڈر کا بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اجلاس طلب کرنے جا رہے ہیں. آپ کو ان دونوں سے کوئی امید، کوئی توقع؟ دیکھیں، امید سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، واجب ہے، فرض ہے. یہی ہمیں توقع ہے کہ جی بھائی کہ آپ چلے فلسطینی کو ایون سائڈ پہ رکھے. یہ قبلہ اول کے لیے جس کی وجہ سے OIC بنا ہوا. آپ کو پتہ ہے OIC 1969 میں کس مقصد کے لیے بنا ہوا؟ مسجد اقصی کے نجات دلانے کے لیے. آیا آج 60+ مسلم کنٹریز ہے کہ وہ نہیں کر سکے کہ 70-75 سال سے اس مسجد کو، اس قبلہ اول کو آزاد کرنا ہے؟ آیا کیا فرق ہے قبلہ اول ہمارے ہیں اور دوسرا مقدسات میں ہے، مکہ اور مدینہ میں؟ کل اگر خدا نہ خواستہ کہ یہ دشمن جرأت بھی کرے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح موقف اور سٹانس نہیں دکھایا ہے، جا کر مکہ اور مدینہ کو آکوپائی کرنا ہے، تو پھر ہمارا کیا موقف ہوگا؟ یہ جو لائنز آف ڈیفنس جو ہم اس کو توڑے جا رہے اور اسرائیل کے کرائمز کو برداشت کرے جا رہے، کب تک ہے؟ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ دنیا میں مسلمان ہیں، سب سے زیادہ ریسورسز کے لحاظ سے، پاور کے لحاظ سے، نیچرل ریسورسز کے لحاظ سے. اس کی باوجود انفارچونیٹلی ہم تو تھرڈ ورلڈ میں کہا جاتا ہے. آج فلسطین ایک پروجیکٹ ہے، تیار پروجیکٹ ہے، ہمارا عزت اور سر بلندی کے لیے ہے. لہذا کہ یہ اپورچونٹی ہاتھ سے نہ ضائع کیا جائے. ہمارا مجاہدین اور ہمارا فلسطینی عوام اپنا خون کو اس میدان میں دے دیا ہے تاکہ نیشنل سیکیورٹی آف آل امہ. میں فلسطین کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں. آج اسرائیل تونس میں ہمارا سائنٹسٹ کو اسیسینیٹ کرتے ہیں، عراق میں اسیسینیٹ کرتے ہیں، سیریا کے اندر حملہ کرتے ہیں، ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ملیشیا کے اندر سائنٹسٹ اسکالرز کو اسیسینیٹ کرتے ہیں. تو آخر میں یہ اسرائیل ہے کیا چیز ہے جو اتنے چھوٹا ہونے کے باوجود
इतना बड़े उम्मत के ऊपर हावी हो जाए, उसको रोकने का मौका हमने उम्मत के लिए फराहम कर दिया है। इसीलिए कि आप लोगों के लिए एक कॉल है ऑफिशियल स्टैंड पे कि आए इस मैदान में इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल किया जाए और इस वाहिद ओनली ऑक्यूपेशन जो कॉलोनियल एरा से बचा हुआ यानी इजरायली रिजीम को ख़त्म किया जाए। मुस्लिम उम्मा में जिस उम्मत की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानी भी शामिल हैं। इस्माइल हानिया साहब का बयान भी इसके ऊपर आ चुका है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़े हों। हुकूमत पाकिस्तान से आप क्या मुतालबा या दरख्वास्त करेंगे? अगेन एंड अगेन मुतालबा नहीं है, उनको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ 6 अक्टूबर हम इस जंग को 7 अक्टूबर में शुरू किया। 6 अक्टूबर 1973 में पाकिस्तानी अजीम फौज, सीरियन फौज और इजिप्शियन फौज के साथ इजराइल के खिलाफ जंग किया है, फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा के लिए है कुर्बानी दिया है। वो जज्बा है, वो अकीदा है, वो डॉक्ट्रिन है दोबारा रिवाइव किया जाए ताकि कि ये पाकिस्तान जो हमारे लिए एक सुपर पावर है कि अपनी जगह पे दोबारा बरकरार होगा। हम कहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का जज्बा है, आपको पता है पाकिस्तानी अवाम हमारा साथ रहें होते रहेंगे, हमें पता है वो अकीदा के तौर पे ईमान के तौर पे हमारा कॉल है अपने अजीज भाई से जो ऑफिशियल स्टैंड में जो ऑफिशियल पोस्ट में है कि आज भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि असली पाकिस्तान जो हमेशा हमें देखने में आता है इस मैदान में आए और अपने फ़लस्तीनी भाई और बहनों को दिफा में आ जाए और किबला अव्वल मुसलमान को निजात दिला दे। आमीन। किबला अव्वल इंशाल्लाह उसे निजात मिलेगी यहूदियों के कब्ज़े से और ये आज़ाद होगा। आपको पाकिस्तान की आवाम की जानिब से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पूरा ताउन हासिल है। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और मुझे उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान भी इसके ऊपर जो है कोई ना कोई ऐसा ऐलान, कोई ना कोई ऐसा फ़ैसला ज़रूर लेगी कि जिसके नतीजे में हम भी काबिल फ़ख्र होकर ये कह सकें कि हमने किबला अव्वल की आज़ादी के लिए अपना किरदार अदा किया। खालिद मक़दूमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं।